موجود ہے اور اس پینل میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں شیخ صلاح الدین، متحدہ قومی موومنٹ سے ان کا تعلق ہے۔ بہت شکریہ آپ کا بھی شیخ صلاح الدین صاحب۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج پریزائڈنگ آفیسر تو آپ کی جماعت سے ہیں، متحدہ قومی موومنٹ سے ہیں، لیکن جو تنقید کی جا رہی ہے وہ سب سے زیادہ یہ کچھ جماعتوں کی جانب سے کی جا رہی ہے کہ اس ساری ایکسرسائز کا فائدہ کیا ہے؟ عوام کو روٹی کی ضرورت ہے، کپڑے کی ضرورت ہے، مکان کی ضرورت ہے، لیکن ہم ایک صحیح لا حاصل میں لگے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً جو آپ نے کہا اس کے مطابق تو بالکل یہی ہے کہ پاکستان کی عوام کو کیا چاہیے، ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ لیکن بہرحال یہ پاکستان کی تاریخ میں، پاکستان کی سینٹ کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ ایک عدم اعتماد ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ لایا گیا ہے، اور جبکہ صادق سنجرانی صاحب بہت اچھی طریقے سے چلا رہے تھے سینٹ کا ایوان اور بڑی خوش سلوبی سے ساری چیزیں ہو رہی تھیں، لیکن یقیناً ایک جمہوریت کا عمل ہے اور جہاں پر اپوزیشن جو ہے وہ کوئی بھی سٹیپ اٹھا سکتی ہے، تو یہ سٹیپ جب اٹھایا گیا تو یہی سوچا گیا تھا کہ اس میں جو ہے وہ حکومت کی جو پوزیشن ہے وہ دیکھ لیں گے کیا چل رہی ہے، لیکن جو بظاہر جو کاؤنٹنگ ہے بیسیکلی دیکھیں سینٹ کی جو کاؤنٹنگ ہے وہ ابھی بھی بیلنس اس وجہ سے نہیں ہے کہ جو پچھلی ابھی جو 2018 کے الیکشن کے بعد یقیناً پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، حکومت ان کی ہے، رولنگ پارٹی ہے، لیکن ابھی ان کو وہ موقع چانس نہیں مل سکا کہ جہاں پر وہ سینٹ کے اندر اپنے جو تعداد میں اضافہ کر سکیں۔ تو ابھی اس وقت جو پوزیشن ہے بظاہر تو آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے بھی جب اجلاس شروع ہوا تو جب 65 اراکین نے جو ہے جب کھڑے ہو کے جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئے تو یقیناً اس وقت ہی تھوڑی سی یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اب یہ ہے جو چیز جا رہی ہے وہ اپوزیشن کے حق میں جا رہی ہے، لیکن بہرحال جو اصل ہوتا ہے وہ بیلٹ ہیں، باکسز ہیں، کیونکہ یہ ایک خفیہ عمل ہے جس کے اوپر جو ہے آپ آخر تک کچھ نہیں کہہ سکتے جب تک کہ رزلٹ نہ آئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو حکومت نے اتنے دنوں میں جو کام کیا ہے، اپنی ورکنگ کی ہے، اس کا کیا اثر ہوتا ہے، اور کچھ اراکین جو آزاد ہیں بیسیکلی ان کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ آخری وقت تک کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ جب تک بیلٹ